اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلِهَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا أي لِهَٰذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِلظُّهُورِ أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ أُخَرَ تُقَابِلُهَا فِي الْخِفَاءِ فَكَمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ بَعْضُهَا أَوْلَىٰ مِنْ بَعْضٍ فِي الظُّهُورِ كَذَلِكَ فِي الْمُقَابِلِ بَعْضُهَا أَوْلَىٰ مِنْ بَعْضٍ فِي الْخِفَاءِ فَيُوجَدُ الْأَدْنَىٰ فِي الْأَعْلَىٰ، یعنی مصنف ماتن نے فرمایا کہ ان چار قسموں کے لیے اور چار قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہوتی ہیں، یعنی ظہور کی ان چار قسموں کے لیے دوسری چار قسمیں ہیں جو خفا میں ان کے مقابل ہیں۔ پس جس طرح تقسیم اول میں بعض اقسام بعض سے ظہور میں اولا ہیں، اسی طرح ان کے مقابل قسموں میں بعض اقسام بعض سے خفا میں اولا ہیں۔ چنانچہ ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کے مقابل میں پیچھے بتایا گیا کہ چار قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، تو یہ تقسیم ظہور کے اعتبار سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے ظہور کا مقابل خفا ہے، تو خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں بن جائیں گی، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ پھر اس کے بعد شارح نے بتایا تھا کہ ان میں باہم تقابل نہیں ہے، بلکہ ادنا اعلیٰ میں ضمناً پائی جائے گی۔ مثلا ظاہر سے زیادہ ظہور نص میں ہوتا ہے تو نص کے اندر ضمناً ظاہر پایا جائے گا۔ مفسر میں اور زیادہ ظہور ہوتا ہے تو نص مفسر میں ضمناً پایا جائے گا، یعنی مفسر نص کو بھی شامل ہوگا۔ اور محکم میں اور زیادہ ظہور ہوتا ہے، لہذا مفسر محکم میں، تو ان میں آپس میں تباین نہ ہوا۔ اسی طرح خفی، مشکل، مجمل، متشابہ میں آپس میں تقابل نہیں ہے، کیونکہ خفی سے زیادہ خفا مشکل میں ہے تو مشکل خفی کو شامل ہوگا، اور مجمل میں مشکل سے زیادہ خفا ہوتا ہے تو مجمل مشکل کو متضمن ہوگا، اور متشابہ میں مجمل سے زیادہ تو متشابہ مجمل کو متضمن ہوگا، یعنی اس کے ضمن میں یہ پایا جائے گا۔ تقابل ان میں آپس میں نہیں ہے، بلکہ ان کا مجموعہ ظہور کے اعتبار جو قسمہ ان کے مجموعہ کے مقابل ہے۔ مثلا ظاہر کا مقابل خفی ہے، اور نص کا مقابل مشکل ہے، اور مفسر کا مقابل مجمل ہے، اور محکم کا مقابل متشابہ ہے۔ تقابل ظہور اور خفا کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ظہور میں تقابل نہیں ہوتا، خفا میں تقابل نہیں ہوتا، بلکہ جس میں کم خفا ہے وہ زیادہ خفا والے میں داخل ہو جائے گا، اسی طرح جس میں کم ظہور ہے وہ زیادہ ظہور والے میں داخل ہو جائے گا، اور زیادہ ظہور والا اس کو شامل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم ای تقسیم الثالث فی طرق استعمال ذالک النظم المذکور سابقہ من انہ استعمل فی معناہ الموضوع لہ او غیرہ او استعمل مع انکشاف معناہ او استتارہ، وہی اربعۃ ایضا الحقیقۃ والمجاز والصریح والکنایہ، لأنہ ان استعمل فی معناہ الموضوع لہ فہو حقیقۃ او فی غیر الموضوع لہ فمجاز، ثم کل منہما ان استعمل بانکشاف معناہ فہو الصریح
وإلا فهو الکنایہ فالصریح والکنایۃ یجتمعان مع الحقیقۃ والمجاز ولذا قال فخر الاسلام والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذلك النظم وجریانہ فی باب البیان فجعل الحقیقۃ والمجاز راجعا الی الاستعمال والصریح والکنایۃ راجعا الی الجریان وجعل صاحب التوضیح کلا من الصریح والکنایۃ قسما من الحقیقۃ والمجاز، یعنی اور تیسری قسم اسی نظم کے استعمال کے اقسام میں ہے، یعنی تیسری قسم مذکورہ بالا نظم کو استعمال کرنے کے اقسام کے بیان میں ہے، یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا غیر موضوع لہو میں، یا اپنے معنی کی وضاحت کے ساتھ مستعمل ہے یا مستور ہونے کے ساتھ، اور یہ بھی چار ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اس لیے کہ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے تو وہ حقیقت ہے، یا غیر موضوع لہو میں تو وہ مجاز ہے، پھر ان میں سے ہر ایک اگر اپنے معنی کی وضاحت کے ساتھ مستعمل ہے تو وہ صریح ہے، ورنہ تو وہ کنایہ ہے۔ پھر صریح اور کنایہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فخر الاسلام نے کہا کہ تیسری تقسیم بیان معنی کے باب میں اس نظم کے استعمال اور اس کے جاری ہونے کے اقسام میں ہے۔ پس فخر الاسلام نے حقیقت اور مجاز کو استعمال کی طرف راجع کیا اور صریح اور کنایہ کو جریان کی طرف راجع کیا، اور صاحب توضیح نے صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت اور مجاز کی قسم قرار دیا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ یہاں پر بطور شرح کے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین شرط ہے، اقسام اور مقسم کے درمیان تباین شرط نہیں ہے۔ پس چونکہ حقیقت اور مجاز مقسم کی حیثیت رکھتے ہیں اور صریح اور کنایہ ان کے اقسام کی، اس لیے صریح اور کنایہ کی حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بعض حضرات نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ذاتی شرط نہیں ہے بلکہ تمایز اعتباری بھی کافی ہے، اور اس جگہ تمایز اعتباری موجود ہے اس طور پر کہ حقیقت میں معنی موضوع لہو میں لفظ کا استعمال معتبر ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کے معنی واضح ہیں یا مستور ہیں، اور مجاز میں معنی غیر موضوع لہو میں لفظ کا استعمال معتبر ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کے معنی واضح ہیں یا مستور، اور صریح میں معنی کا واضح ہونا معتبر ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو، اور کنایہ میں معنی کا مستور اور غیر واضح ہونا معتبر ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو۔ پس چونکہ ان حضرات کے نزدیک ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ذاتی شرط نہیں ہے، اس لیے حقیقت اور مجاز کے ساتھ صریح اور کنایہ کے جمع ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس اجتماع کے باوجود تمایز اعتباری موجود ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔